میں سارے دیکھنے والوں سے جو ادارے دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کون کون دیکھ رہا ہے، مسٹر نے جو اس کی چشمدید گواہ تھی قتل کی، ان کو اس قدر ڈرایا کیونکہ وہ بھی ایک بیوہ ہیں، ان کا بھی بیٹا کوئی نہیں، ان کی ایک ہی بیٹی اور چھوٹے. مجھے آپ بتائیں، اگر آپ لوگ انصاف نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیں پھر میں کدھر جاؤں؟ افغانستان جاؤں میں طالبان کے پاس کہ مجھے گن دو؟ ان کا اس ملک میں عمران خان سابقہ وزیر اعظم ہے، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو گولیاں لگی، ابھی تک اس کو اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی. آپ سے ریکویسٹ ہے یہ ہاتھ جوڑ کے یہ بتائیں کہ میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ یہ دنیا کی کس عدالت میں ہوتا ہے کہ میرے گھر پہ حملہ کیا، مجھے مارا، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، مجھ سے میرا موبائل چھینا، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، گھر پہ مارے، میری بہنوں کو ذلیل کرے، گالیاں دے، یہ کہاں کا قانون ہے؟ آج ایک سٹوری کے ساتھ دوبارہ میں پھر حاضر ہوا ہوں. کافی سارے میرے دوست بھائی میڈیا یہاں پہ موجود ہے جو ان کو کور کرنے کے لیے دوبارہ ایکشن میں آیا ہے. اس سے پہلے جو پروگرام ہوئے ہیں بلال افضل صاحب کے ساتھ کئی مرتبہ میں پروگرام کر چکا ہوں کہ والدین کی نافرمان اولاد وہ اس گھر کے لیے عذاب. وہی سٹوری بلال افضل صاحب کے ساتھ آج جو اتنا بڑا معاملات کیا گیا ہے. آج میں بلال افضل صاحب سے پوچھتا ہوں کہ بلال افضل صاحب، جب آپ کی قسمت، آپ کی تقدیر، کسی کی بھی جب تقدیر کھلتی ہے تو رب العالمین کی طرف سے بھی کچھ آتا ہے. آج تک کسی کو نہیں پتہ، اور وہ شخص اگر یہ سٹوری اس کے بعد جائے گی، آپ یقین مانیں کہ ان کی اگر ریکوری نہ ہو تو میرے چینل پہ، اسی پہ، جتنے بھی چینلوں پہ یہ ویڈیو چلے گی، آپ اس پہ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. بلال افضل صاحب، آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس پروگرام کے بعد آپ کی سٹوری کہاں تک پہنچی اور کیا اس کے بعد لائے عمل ہوا ہے، کیا کیا ایکشن ہوا ہے، کیا نہیں ہوا ہے؟ جی السلام علیکم. جی میں نے شوکت بھائی پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ میرے بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں کا جو ڈی پی او آفس ہے اٹک اور ہزرو تھانہ، وہ سر اب فرنٹ پہ آ کے کھیلنے لگا ہے، اس کو بچا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. کل صرف یہ ہوا کہ مجھے ڈی پی او آفس اٹک سے کال آئی، مجھے کہا گیا کہ آپ، یعنی کہ آج کا کہا گیا صبح 10 بجے کا، کہ آپ کی انکوائری ہے، آپ آئیں. تو سر میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی سوکی ٹی وی خبریں سب پہ بتا چکا ہوں. کافی نجی چینلوں پہ آپ کا پروگرام میرا مطالبہ انکوائری کا نہیں ہے سر. ایک چیز کی جب ویڈیو آپ کے پاس موجود ہے، ایک ویڈیو میں جو جرم ہو رہا ہے اس پہ آپ کیا انکوائری کریں گے؟ جن کے خلاف وہ شکایت ہے ان کو تو آپ بلا نہیں سکتے، آپ میں جرأت نہیں ہے. اور ابھی میں کیا کہوں، سارے ناظرین بھی دیکھنے والے سب کو پتہ ہے کہ جہاں سے پھر انسان کو رزق ملتا ہے، پھر انسان اس کا گلا نہیں پکڑ سکتا. رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ بھی اللہ معاف کرے، آپ کو پتہ ہے جو ہے. تو ان پلیز ہمیں یہ تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا ہاں جی دیجیے، جن لوگوں نے ابھی تک آپ کے پہلے پروگرام نہیں دیکھے، جی اصل واقعہ پہلے ہوا کیا ہے؟ سر واقعی یہ کہ والد صاحب ہمارے فوت ہوئے 2007 میں، تو میرے سگے بڑے بھائیوں نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا، ساری گاڑی بھی تھی. مجھے اور میری 90 سال کی والدہ ہیں معذور، ان کو گھر سے نکال دیا دھکے دے کے، 3 بہنوں کو اور مجھے گالیاں دے کے. ساری دنیا نے دیکھا، کوئی چھپی ڈھکی. طارق افضل خان اس کا نام ہے، اور وہ پولیس میں تھا پہلے راولپنڈی میں. ابھی آپ اس کا ریکارڈ اگر اٹھا کر دیکھیں تو ساری آپ کو اس میں ریڈ انک ملے گی کہیں بھی اس کے، وہ آپ کو اچھا نہیں. اور اس کی کچھ ایف آئی آرز بھی ہیں پولیس میں جب وہ تھا، رنڈی بازی کی، شراب کی اور اس طرح کی رشوت کی. جی وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں. پھر 18 سال جب سر کیس چلا تو قانون کے مطابق جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہمارے حق میں ہوا، جو ہمارا حق بنتا تھا. تو اس کو مطلب اس نے کہہ دیا کہ میں نے اس فیصلے کو نہیں ماننا. اس نے پھر اس فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا. پولیس اس کے ساتھ چونکہ ملی ہوئی تھی، وہ آئے، ہماری پراپرٹی پہ کمیشن آیا، انہوں نے بس نشانات لگائے. اور ایک جو بیچ میں ہے سابقہ کونسلر حضور کا قیوم، اس نے عدالت میں بیان دیا کہ یہ جو نشانات عدالت نے دیے اس کے اوپر دیوار لگا کر دینا میری ذمہ داری ہے. پھر آج تک اس کو عدالت نے نہیں پوچھا کہ جو ذمہ داری تم نے اٹھائی تھی اس پہ نشانات جو لگے، دیوار کہاں پہ قائم ہوئی؟ تم گئے وہاں پہ، اس فیملی سے تم نے کچھ رابطہ کیا؟ وہ بھی سر نہیں ہوا. پھر اسی دوران سر جب کیس ہمارے حق میں ہوا جائیداد کا، تو اس بندے کا جو ہے وہ دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کی بیوی کا ہاتھ ہے، جو کہ بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑتا ہے تو میری بھابھی، لیکن وہ اچھی فیملی سے نہیں ہے. اب میں زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا اس چینل پہ، آپ سمجھ جائیں گے. اس کا بھائی بھی ابھی بھی پنڈی پولیس میں ہے، اور شاید میرے خیال سے پیر ودائی تھانہ میں لگا ہوا ہے. تو ان کا پورا تھا. ہم لوگ جا رہے تھے یوں ہی، آگے میری بہن اور بہنوئی جا رہے تھے، کافی فاصلہ تھا، مطلب میں ان کے پیچھے جا رہا تھا. تو یہ ایک دم سے آگے چوک میں آئے، یہ راستہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے موٹر سائیکل پہ.
ان کے پاس 3 بندے تھے فائر کرنے والے. میرا بھائی طارق افضل تھا, کامران صفدر تھا اس کا سالہ, اور ایک نامعلوم پٹھان تھا. تو وہ ایک دم یہ سامنے سے آئے, انہوں نے فائر کھول دیا میری آنکھوں کے سامنے, اور میری سسٹر بھی دوسری ساتھ تھی میرے, جو اس کے چشمدید گواہ ہیں ہم لوگ. انہوں نے فائر کیا, سامنے میری بڑی بہن کھڑی ہو گئی اپنے خاوند کے کہ تم ان کو جانے دو, تمہاری دشمنی مجھ سے, میرے خاوند کو کچھ مت کہو. لیکن اس ظالم نے نہیں مانا, اس نے پہلے بہن کو فائر مارے, وہ جب اس کی ٹانگیں ٹوٹ کے نیچے گری پھر بہنوئی کو مارے. وہ ہارٹ پیشنٹ تھا, وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا, اور ان کا جو بچہ تھا ساتھ وہ بھاگ کے اس نے جان بچا لی. جتنی دیر میں ان کو گالیاں دیتا وہ بھاگے ان کی طرف لپکا ان کو پکڑنے کے لیے, اتنی دیر میں یہ ایسے یوں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بھاگے, اور ان کو بھگانے میں حضرت پولیس نے اہم کردار ادا کیا. حضرت پولیس نے اہم کردار ادا کیا. بڑا اچھا سوال ہے, بڑا اچھا کویشچن ہے. میں جتنے بھی میرے دوست یار پریس کانفرنس پہ سوال کرنے والے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جب یہ یہاں سے اینڈ ہو تو پھر اپنے سوال کریں آپ, تاکہ یہ ریلیکس ہو کے آپ کو پوری ڈیٹیل سے آگاہ کر سکیں, آپ کے چینلوں پہ بھی چلے, دنیا دیکھے, ان کا مسئلہ حل ہو. چودھری عاطف صاحب, آپ ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں, وائس اسلام آباد سے آپ ایک تجزیے کرتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر تو اتنا ظلم بربریت ہو رہی ہے, اس کا سر کوئی سدے باپ نہیں ہے؟ آپ نے بہت سے پروگرام دیکھے بھی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہے ہیں, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آئی جی پنجاب صاحب کے آپ کیا میسج دیتے ہیں اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شوکت مغل صاحب, اس وقت ہم سارے جو صحافی حضرات ہیں بلال افضل صاحب کے ایک جو ان کو انصاف ملنا اس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو جہاں جو بیسک چیز سمجھ آئی ہے, ان کو جوڈیشنری نے تو انصاف دے دیا ہے, ان کو اب جو ان کی شکایت ہے پولیس سے ہے, ایسے ہی بلال افضل صاحب آپ کو جو شکایت ہے وہ پولیس سے ہے, پولیس نے آپ نے کیا ہے. دیکھیں وہ جو دوسرا آپ کا بھائیوں نے جو کیا وہ تو ان کا وہ تو ایک اللہ ان سے پوچھے, لیکن پولیس کا یا آئی جی پنجاب صاحب سے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ظلم تو پورے پنجاب میں بہت ہو رہے ہیں, ہائی لائٹ نہیں ہوتے. ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, آپ پوری ان کی انکوائری کریں, شفاف انکوائری کریں. جو یہ الزامات لگوا رہے ہیں تو اس کو تحقیق انکوائری کر کے اور ان کو ایک انصاف دیا جائے. میں تو یہی کہوں گا آئی جی پنجاب صاحب سے کہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو انصاف ملے. باقی ساری پولیس کا آپ وہ ٹھیک بھی ہیں, لیکن ان کا بنیادی ایشو جو آئی جی پنجاب صاحب ہے, ان کا ایشو آپ کے ڈپارٹمنٹ سے ہے, تو ان کو ریلیف دیا جائے. چودھری صاحب, گزارش ہے کہ اس بھائی نے اپنے بہنوئی کو قتل کر دینا, بہن کو معذور کر دینا, وہ جدید کی خاطر بھائیوں کے ساتھ اتنی بڑی نظام کرنا, کیا یہ کوئی قانون ہے یا کوئی قانون اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں قانون تو متعین ہے, قانون تو ہر جگہ پہ, قانون کہاں پہ اجازت دے گا؟ یہ تو ہمارے اندر شیطانیت آ جاتی ہے. یہ جو فتنہ زمین جائیداد یہ تو بول دیا گیا ہے, یہ وہ شیطان جب ہیوی ہو جاتا ہے تو وہ اس وقت یہ واقعات ہوتے ہیں. لیکن بہت برا واقعہ ہوا, بھائیوں کے ساتھ سنا تھا, لیکن 90 سال کی والدہ کو مارنا یہ ایک معاشرہ اور ضمیر نہیں اجازت دیتا. تو اس سے آگے کیا کہوں گا, قانون تو بن گئے ہوئے ہیں, لیکن قانون پہ امپلیمنٹ کون کروائے؟ جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس پیسہ, وہ قانون امپلیمنٹ کروا دیتا ہے. کھلے الفاظ میں آپ کو بولوں گا کہ یار یہ قانون پھر ان کے بقول ان کے کیس میں تو قانون بکا ہے. تو سر غریب کا کیا ہوگا؟ آپ یہ مجھے بتائیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, طاقتور آئے ہمارے ساتھ جو مرضی کر کے چلا جائے. دیکھیں طاقتور یہی ہے نا, غریب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. غریب تو طاقتور تو یہی چاہتا ہے کہ یار یہ اس پیشے طبقے کو مزید پسا جائے اور یہ ہمارے غلام بن کے رہیں, اور اپنے وسائل استعمال کرتے ہیں. اگر یہ ان کے کوئی تعلقات ہوتے, یہ بہت زیادہ پیسے لگا لیتے اوپر لیول پہ, تو ان کا بھی کام ہو جاتا. تو ان شارٹ کے پیسے کا قانون ہے, ویسے قانون نہیں ہے, پیسے سے ہی قانون ہے. لیکن زور والے کو لگام دینے کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی ہتھیار ہے, وہ ہے یہ کیمرہ. اس کیمرے سے کہیں بچ کے نہیں جا سکتا. اگر میں نہیں دکھاؤں گا تو میرا دوسرا بھائی دکھائے گا. اس کیمرے کی نظر سے آپ بچ نہیں سکتے. بلال صاحب, آپ یہ مجھے بتائیں, کیا آپ نے اس نگران گورنمنٹ کی طرف سے آپ نے کوئی رجوع کیا؟ جیسے یہ وزیر داخلہ صاحب سرفراز بگٹی صاحب آئے ہیں, آپ نے ان کی ویڈیو بھی دیکھی ہے کہ یہ رات کو 2 بجے, آج رات کو بھی ایسے محکموں میں جا کے یہ چھاپے لگاتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, اور ایک دیانتدار وزیر داخلہ آیا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس جانا پسند کریں گے؟ بالکل سر, اگر مجھے انصاف کی امید ہوئی تو میں ضرور جانا پسند کروں گا. اور ہم تو پاکستانی ایسے اللہ کے نیک بندوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہماری فریادیں سنیں, ہمیں انصاف دیں. ہمیں اور کیا چاہیے؟ بھوکا کیا چاہتا ہے؟ بھوکے کو روٹی چاہیے, بھوکے کو اور کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں. اور سر میں نے
ہر جگہ اپلیکیشن میرے بہنوئی جو مقتول ہیں انہوں نے دیں. امریکہ سے وہ امریکن سٹیزن تھے, وہاں سے انہوں نے اس وقت کے آئی جی پنجاب جو تھے ان کو اپلیکیشن بھیجی. اس وقت جو افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس صاحب تھے ان کو 2 اپلیکیشن بھیجی. اس وقت جو اٹک ڈی پی او کے آفس میں بیٹھا تھا جو شخص اس کو بھیجی. ڈی ایس پی جو ہے حضروں کا اس وقت تھا اکبر اقباس شاہ اس طرح کو نام تھا, اس کے پاس گئے. ہر جگہ کیوں میرے رانا ثناء اللہ کے بعد نہیں گئے؟ نہیں سر, ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کنڈیشن سے اس وقت میں یا میری فیملی گزر گئی ہے. میں معصومانہ سا ایک سوال ہے میرا, میں سارے دیکھنے والوں سے جو ادارے دیکھ رہے ہیں, مجھے نہیں پتہ کون کون دیکھ رہا ہے, جو دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, جب ایک فیملی میں قتل ہو جاتا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ اس کو گھر میں ڈال دیتے, پولیس اس انصاف نہیں دیتی, اس کے گواہوں کو پولیس کا کام ہے پروٹیکشن دینا, نہ کہ ان کو ڈرانا. ہمیں گھر میں قید کر دیا گیا. یہ بات میں آج بتا رہا ہوں چینلز پہ. شروع میں میرے بھانجے کو اور مجھے اور ہم لوگوں کو گھر میں قید کر دیے گئے, جس میں مین کردار اس وقت کے تفتیشی سجاد نقوی کا تھا, جس نے ایف آئی آر بھی کاٹی تھی اور جو سائرس میں وہ تھا کیس کو گندہ کرنے میں. تو اس نے ہمیں ڈرایا. میری جو دوسری سسٹر ہیں جو اس کی چشمدید گواہ تھی قتل کی, ان کو اس قدر ڈرایا کیونکہ وہ بھی ایک بیوہ ہیں, ان کا بھی بیٹا کوئی نہیں, ان کی ایک ہی بیٹی اور چھوٹے چھوٹے 3 نواسی نواس ہیں. ان کو کہتا تھا کہ تمہارے بچوں کو اغوا کر لیں گے, اگر تم عدالت گئی مار ڈالیں گے, یہ کر دیں گے. میری بہن کو جو مدعی ہیں اس کیس کی, ان کو کہتے تھے کہ تمہارا بھائی ایسے تو پھرتا رہے, ہم کچھ نہیں کہتے, اگر عدالت گیا یہ گواہی دینے تو پھر یہ واپس زندہ نہیں آئے گا. پھر آپ مجھے بتائیں, ایک عورت جس کا سہاگ اس کے سامنے چھین لیا گیا, جو ہمیشہ کے لیے پاگل ہوگی انصاف مانگ کے, یوں ویڈیو میں لوگوں نے دیکھا ہے, سوکی ٹی وی پہ اس کی ویڈیو چلی, آپ کے چینل پہ چلی, سب مجھے نہیں یاد اب کس پہ چلی. وہ یوں ہاتھ جوڑ کے جج سے انصاف مانگ رہی ہے کہ مجھے انصاف دیں. کسی جج نے اس کو انسان نہیں سمجھا. یہ ملک ہے, کسی کی ماں بہن ہماری ماں بہن, اس ملک کی جو مائیں بہنیں ہماری مائیں بہن ہیں, وہ کسی اور کی نہیں, ہماری اپنی ہیں, پاکستان کی ہماری بیٹیاں ہیں. وہ یہ میری بہن پاکستان کی بیٹی نہیں تھی, اس کو کسی نے اس کی فریاد نہیں سنی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. آج وہ پاگل ہو گئی ہے, اپنا نام تک بھول جاتی ہے, میرا نام بھول جاتی ہے. اس کو پاگل پن میں بھی صرف اپنے قاتلوں کا نام یاد ہے. وہ طارق, کامران, اندلیب, عمران, پٹھان, ان کو نہیں بھولتی. وہ ہر وقت خود سے باتیں کرتی ہے. وہاں کے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ یہ ابھی اسی ٹراما میں, یہ اس میں نہیں نکلی اور شاید یہ نکل بھی نہ سکے. اب مجھے بتائیں کہ انصاف کے لیے میں کہاں جاؤں. میں نے سپریم کورٹ کو اپلیکیشنیں دی, میری والدہ میں ہمارا نام تو سپریم کورٹ میں جیسے گالی بن کے رہ گیا. ہماری فیملی کا اپلیکیشن دیتے ہیں, جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو پھاڑ کے پتہ نہیں پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں, ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. اب چیف جسٹس صاحب, آئی جی صاحب, مجھے آپ بتائیں, اگر آپ لوگ انصاف نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیں پھر میں کدھر جاؤں. افغانستان جاؤں میں طالبان کے پاس کہ مجھے گن دو, ان کو میں اڑا دوں؟ مجھے تو انصاف چاہیے. میں شریف بندہ ہوں, میں شریف رہنا چاہتا ہوں. میں اپنی زندگی, میرے جو 20 سال عدالت میں ضائع ہو گیا, 18 سال جوانی کے بہترین, وہ چیف جسٹس صاحب آپ مجھے دے سکیں گے؟ کوئی مجھے دے سکے گا؟ اس ملک میں عمران خان سابقہ وزیر اعظم ہے, میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو گولیاں لگی, ابھی تک اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی. میں تو ایک عام بندہ ہوں, میری تو کچھ سن ہی نہیں رہا, میری ایف آئی آر آپ کیوں نہیں کاٹ رہے؟ ویڈیو موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں, میں کیا کروں؟ اپنے ملک میں مجھے تحفظ نہیں, میری عزت, میری جان, میرا مال محفوظ نہیں. اپنے گھر کے ڈاکوؤں سے, تو باہر کے ڈاکوؤں سے میں کیا امید لگاؤں گا کہ یہ مجھے چھوڑیں گے یا میرا لحاظ کریں گے؟ میرا پھر آپ سے ریکویسٹ ہے, یہ ہاتھ جوڑ کے, انسان ہاتھ تبھی جوڑتا ہے جب بے بس ہوتا ہے, پھر جب یہ ہاتھ کھل جائیں تو پھر انتقام ہوتا ہے. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے اس تک نہ لے جایا جا سکے. میں کانفرنسز کر کے تھک گیا ہوں. اب میرے ہاتھ یہ دیکھ لیں, مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہونا ہے. مجھے انصاف دیجئے. خدا را, اگر آپ نے خدا کو جان دینی ہے, نبی کو آپ نے جواب دینا ہے, قبر میں فرشتوں کو جواب دینا ہے, یہ آپ کا سوال ہوگا آپ سے کہ آپ جو منصب پہ بیٹھے تھے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انصاف لوگوں کو دیا یا نہیں دیا؟ آپ نے پیسے لے کر بکے, آپ سفارشات پہ بکے, آپ کسی تعلقات میں آگے بکے. میں تو عام بندہ ہوں, مجھے تو کوئی نہیں جانتا. میں صحافی بھائیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, میری پوری نسل شکر گزار ہے. میری آواز کو وہاں کے لوکل صحافیوں نے دبا دیا پولیس کے ڈر سے. ایک صحافی نے, حفیظ میر اس کا نام ہے, اس نے میری ایک ویڈیو لگائی, اس کو میرے بھائی نے دھمکی دی کہ تم بدکردار انسان ہو, میں تمہاری بیوی کو یہ بتاؤں گا, یہ کروں گا, پولیس کے اوپر تمہاری ایف آئی آر کٹاؤں گا. اس نے میری ویڈیو ڈیلیٹ کر دی. مجھے آپ چیف جسٹس صاحب بتائیں, اگر میری آواز وہاں سے نہیں ریز ہوگی تو کون, کسی کو کیا پتا ہوگا گھزروں میں کسی فیملی کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیا ظلم ہوا ہے؟ میں کہاں جاؤں؟ اب یہ صحافی بھائی ہیں, میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ یہ میری آواز بن رہے ہیں, اس کو ریز کر رہے ہیں. یہی چیزیں ہوتی ہیں پھر جو انصاف کی راہ تک لے کے جاتی ہیں. انصاف کی راہ تک لے کر جاتی ہیں. بڑی درناک سٹوری ہے, بڑی درناک کہانی ہے. میں درخواست کرتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب, آپ
خدا کے لیے آپ ادھر توجہ دیں. عمر عطا بندیال صاحب جو آج بھی آپ نے جو کیا ہے ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ ان چیزوں کا نوٹس لیں جی. اور خاص کر پھر سراب بگتی صاحب, میں ذاتی طور پہ کل بھی میں نے پروگرام کیا, میرے پروگرام میں ایک پٹھان بیٹھا ہوا تھا, اس نے بھی آپ کی بڑی تعریف کی کیونکہ آپ ایک دبنگ انسان ہیں. 5 کیمرے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ, 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کور کرنے والے. کسی نہ کسی چینل پہ آپ تو دیکھو گے جناب, اس کا ایکشن لینا چاہیے آپ کو. ہماری انتظامیہ کے اندر ہمیں اتنی بڑی ہمارے ملک میں بدبختی ہے کہ انتظامیہ جو ہے, میں انتظامیہ کو کہنا چاہتا ہوں, میں اپنے صحافی بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں, سچ دکھائیں, حقیقت کی طرف جائیں. کل ہم نے اس دنیا چھوڑ جانی ہے, سب کچھ ادھر رہ جانا ہے. صاحب ایک چیز میں جی عزت خان لالا صاحب نے جو بات کی کہ ان کو شاید اس کیس کا پس منظر نہیں اتنا پتا تھا کہ انہوں نے 18 سال سے, جہاں پہ میں نے کیس ان سے میری ان سے پرسنل علیحدگی کی ملاقات ہے, انہوں نے 18 سال جرگے بھی کیے, انہوں نے لوگوں کے پیر بھی پکڑے, انہوں نے لوگوں کی منتیں بھی کی, انہوں نے پیسے بھی لگائے, تو ان کو انصاف نہیں ملا. انصاف نہیں ملا. جی آخری بلال صاحب کیا کہتے ہیں, چودھری عاطف صاحب نے ماشاءاللہ بہت زبردست, ان کی اتنی درناک آواز میں یہ جو میسج گیا ہے, کم از کم اسی آواز کو یار آگے لے کے جائیں. آپ انصاف کریں, حق اور سچ پہ انصاف کریں. جی بلال صاحب. جی میں لالا جی کی بات کا جواب دینا چاہوں گا. لالا جی, میں 18 سال اس پراپرٹی کے کیس کو ہوئے اور 12 سال قتل کو ہوئے. تو میں نے جس طرح بھائی نے کہا کہ جرگہ کیا, میں پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ 2 گھروں کے مرد انہوں نے قتل کر دیے. میں 3 گھروں کا اکیلا مرد ہوں. میری بھی ضروریات ہیں, آخر میں باہر نکلتا ہوں, بازار جاتا ہوں, 100 انسان کی ضرورتیں. میں جب گھر سے باہر جاتا تھا تو میرے 3 رشتہ دار ہیں, 4 بلکہ بندے ہیں, جس کا میں سابقہ کونسلر قیوم کا ذکر کر چکا ہوں. میرے سگے ماموں کا بیٹا ہے شہرباز خان عرف شہری امریکہ, مشتاق خان عرف گنجا امریکہ, سرفراز خان عرف پریم چوپڑا امریکہ. یہ لوگ میری سسٹر کے پاس جب وہ اکیلی ہوتی تھی گھر میں آتے تھے, دروازہ کھٹکھٹاتے تھے, چھوٹا بچہ تھا وہ دروازہ کھولتا تھا, اس کے سرانے بیٹھتے تھے, اس کو پریشرائز کرتے تھے کہ ابھی جس طرح تمہارا بھائی باہر گیا ہوا ہے, تم چاہتی ہو کہ یہ بھی مرا ہوا تمہارے خاوند کی طرح آئے, اس طرح چاہتی ہو تم تو کیس لڑو, ہم کچھ نہیں کہتے. بھائی کو تم معاف نہ کرو, کیا ہوگا پاکستان میں, کیا ہوتا ہے, وہ آ جائے گا باہر, پھر سب کو مارے گا, پھر کیا کر لو گی تم. میری بہن نے کہا کہ مجھے اگر تم انصاف کی بات نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے مجھے مت ڈراؤ, میں پہلے سے بہت غمزدہ ہوں اپنے خاوند کے لیے, اور وہ آج بھی معذور ہے, اس کی راڈ آج بھی اس کی ٹانگوں میں ہے. ان ظالم انسانوں نے پھر ہمیں عدالت لے کر گئے. یہ عدالت میں خود گیا, اس کی ویڈیو میرے اکاؤنٹ پہ چڑھی ہوئی ہے. وہاں پہ پولیس والوں نے جو سیشن کورٹ میں میرے ساتھ حشر کیا, مجھے کھینچا, گھسیٹا, پریشرائز کیا گواہی دینے کے لیے کہ اس کو معاف کرو. ادھر میں نے اسی دن, مجھے پتا تھا میں اور کچھ نہیں کر سکتا, میں یہی کر سکتا ہوں. میرے اکاؤنٹ پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں, اس دن کی 3 ویڈیوز چڑھی ہوئی, جس میں ایک میں رو بھی رہا ہوں کہ میں نے کہا یہ انصاف دیکھیں. اور میں لالا جی آپ کی نظر پیش کرنا چاہتا ہوں, اس ملک میں جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ہوتا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ عدالت میں کیا ہوتا ہے. عدالت میں ہم گئے, لالا جی نے کہا کہ وکیل, ہم نے 5 وکیل کیے, 45 لاکھ کی ہم نے زمین بیچی اپنی, والدہ نے میری, وہ ہم نے عدالت میں لگائی, ان وکیلوں کو کھلا دی. وہ وکیل پیسے ہم سے لیتے رہے, کیس ان کا لڑتے رہے. عدالت میں جس دن ہم گئے, میری سسٹر کو لے کر گئے, میں بار بار کہتا رہ گیا جج صاحب کہ یہ سسٹر میری آئی ہوئی ہے, اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے, یہ پاگل ہو رہی ہے, اپنے آپ سے گم ہو رہی ہے, اس کا بیان آپ قلم بند کریں, کل کو یہ نہیں رہے گا, یہ گواہی کے لیے نہیں آ سکے گی. معذور اسٹریچر پہ اس کو لے کے گئے, ساتھ پولیس بھی تھی, یہ لوگ بھی تھے ساتھ. جج صاحب نے اس کا بیان نہیں لیا. مجھے یہ بتائیں کہ میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ یہ دنیا کی کس عدالت میں ہوتا ہے. جج صاحب نے میرے وہاں پہ, میری سسٹر کے, میرے ہم گواہ تھے, وہ مدعی تھی, وہاں سادے پیپرز پہ پہلے ہمارے انگوٹھے لیے, پھر سائن کروائے ہم سے, تو پھر اس پہ بیان لکھا. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے بیان لکھا جاتا ہے, پڑھ کے سنایا جاتا ہے کہ تم نے یہ بیان دیا. میں اللہ پاک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, اس دن کی ویڈیو جج صاحب کی آپ عدالت کی نکالیں, وہ ہونی چاہیے. اتنا امپورٹنٹ کیس ہے جو عدالت میں کیمرہ لگا ہوتا ہے. اس میں رو کے ان کو کہہ رہا ہوں, میں نے کہا جج صاحب ہمارا بیان یہ ہے کہ ہم نے اپنے بھائی طارق کو فی سبیل اللہ معاف کیا, بغیر کسی معاوضے, بغیر کسی شرط کے, اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی بیان نہیں. اس پہ جج صاحب نے لکھا کہ ہماری مرضی کے خلاف لکھا کہ یہ طارق موقع پر موجود نہیں تھا, یہ بے گناہ ہے, اس کا نقصان کون دے گا. اس کے بعد طارق نے, اس کا کچھ نہیں بگڑا, آ کے میرے گھر پہ حملہ کیا, مجھے مارا, اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. مجھ سے میرا موبائل چھینا, اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. مجھے یہ بتائیں کس قانون کے تحت وہ بندہ میری پراپرٹی پہ بیٹھا ہے, میری گاڑی میں گھوم رہا ہے, میرا کھا رہا ہے, اور مجھے آ کے گھر پہ مارے, میری بہنوں کو ذلیل کرے, گالیاں دے. یہ کہاں کا قانون ہے؟ جنگل میں بھی یہ قانون نہیں ہوتا. جی
بہت زیادہ باتیں ہیں، ان باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں اس پروگرام کو اینڈ کرنے جا رہا ہوں. لکھوں تو کیا لکھوں، دماغ بے ہوش ہے. ورک پر آنسو گرنے سے قلم خاموش ہے. فیصلہ آپ پر.